الرحمن الرحیم۔ توجہ کر لی؟ تو اللہ نے اپنے حبیب کو کہا کہ مجھ سے یہ مانگو، مجھ سے یہ مانگو، اور ایک مرتبہ اللہ نے اس انداز سے بات کی ہے میرے حبیب، یاد کرو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا للملائکہ، فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یا اللہ تو اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا۔ ترجمہ پہلے سن لیجئے پھر تفسیر کروں گا۔ یا اللہ تو اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا جو فساد پھیلائے گا، جو خون بہائے گا۔ قالا، اللہ نے جواب دیا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ قرآن مجید کی آیت اور اس آیت کی تفسیر میں کچھ دیر کے لیے آپ سے سہارا توجہ کا۔ عزیزو، فرشتوں سے اللہ بات کر رہا ہے، نبی کو یاد دلا رہا ہے۔ یاد اسے دلایا جاتا ہے جو موقع پہ حاضر ہو، یعنی نبی اس وقت بھی تھے جب فرشتوں سے بات ہو رہی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے انہیں سن عام الفیل میں آ کر دیکھا، لیکن سرکار کا وجود بہت پرانا ہے۔ جی، فرشتوں سے کیا کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کہتے کسے ہیں؟ خلیفہ جانشین کو نہیں کہتے۔ اگر خلیفہ جانشین کو کہا جائے، خلیفہ تھک رہے ہیں آپ، توجہ نہیں کر رہے آپ، میں بڑی سنگین باتیں جلدی جلدی کہہ رہا ہوں اور آپ کہیں اور ہیں۔ خلیفہ جانشین کو نہیں کہتے، ورنہ اللہ کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے جو اللہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہے۔ جو اللہ کو جگہ میں محدود کر دے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں اللہ کی کوئی جگہ نہیں ہے، لا حد ولا ضد ولا ند، مولا علی کے جملے۔ اگر عقیدہ توحید سمجھنا ہے تو علی کے دروازے پہ آنا ہوگا۔ جو نہج البلاغہ پڑھنے والے ہیں ان کا عقیدہ توحید کچھ اور ہے، جو صحیفہ سجادیہ رکھنے والے ہیں ان کا عقیدہ توحید کچھ اور ہے۔ ہم نے اللہ علی سے سمجھا ہے۔ کون بتائے گا کہ اللہ کیا ہے؟ کون بتائے گا اللہ کیا ہے؟ جی، وہ بتائے گا جو اللہ کو جانتا ہے۔ اور اللہ کو کون جانتا ہے؟ اللہ کو یا نبی جانتے ہیں یا علی جانتے ہیں۔ اور میں حدیث ہدیہ کر دیتا ہوں تاکہ اپنی بات کو مستند کر دوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ علماء اہل سنت بھی مجلس میں تشریف فرمائے۔ مجھے نواب شاہ کے اہل سنت علماء سے بھی میرا تعلق ہے، مجھ سے پیار کرتے ہیں، وہ تشریف فرمائے۔ کچھ رش کی وجہ سے میں انہیں تلاش نہیں کر پایا، لیکن میرے علم میں ہے، تو میں ایک حدیث ہدیہ کر رہا ہوں، اسے حدیث ہدیہ کر رہا ہوں۔ میرے مولا نبی فرماتے ہیں ما عرف اللہ الا انا وعلی، توجہ، اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے مجھ محمد کے اور علی کے۔ ما عرف اللہ الا انا وعلی، اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا سوائے مجھ محمد کے اور علی کے۔ ما عرفنی الا اللہ وعلی، اور مجھ محمد کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ ما عرف علی الا اللہ وانا، اور علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مائک دے دو انہیں تاکہ سہارا دے سکیں گے۔ توجہ کر لیا آپ نے، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں اور پیغام دینے جا رہا ہوں۔ اللہ کو نبی اور علی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ حدیث سنائیے، جا کے سرچ کر لیجئے گا، آج تو بہت آسان ہے۔ مجھ سے آپ عربی مانگیے، سرچنگ پہ خود ڈال دیجئے، آج کل گوگل پہ سب کچھ موجود ہے۔ آپ کو 50 حوالے، میں تو ایک حوالہ بتاؤں گا نا، وقت بھی میرا نکل جائے گا۔ آپ 50 حوالے ڈھونڈ لیں گے اس حدیث کو سرچنگ پہ ڈال کے۔ ما عرف اللہ الا انا والی، اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی کے۔ ما عرفنی الا اللہ وعلی، مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ ما عرف علی الا اللہ وانا، اور علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے۔ سرکار نے پیغام دیا ہے، سرکار نے پیغام دیا ہے کہ اللہ کو میرے اور علی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو مجھ سے پوچھو کہ اللہ کیا ہے اور علی سے پوچھو کہ اللہ کیا ہے۔
تو میں محمد بتاؤں گا کہ اللہ کیا ہے؟ مجھ سے پوچھو، میں جانتا ہوں. اور علی بتائے گا کہ اللہ کیا ہے. اگر اللہ نے چاہا ہوتا تو سورہ نازل کرتا هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ اللہ احد ہے. سورہ هو اللہ احد سے شروع نہیں ہو رہا، قل هو اللہ احد سے شروع ہو رہا ہے. تم کہہ دو وہ اللہ احد ہے. تو خود کیوں نہیں کہہ رہا کہ وہ اللہ احد ہے؟ کہ نہیں، اللہ وہ مانو جو محمد بتائے، اللہ وہ مانو جو نبی بتائے. تو اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو مجھ سے پوچھو یا علی سے پوچھو کہ علی اللہ کیا ہے. اب علی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے. پورا خطبہ میرے مولا علی نے اللہ کی وحدانیت پہ دیا ہے. علی ہیں، جوتیاں گاٹ رہے بیٹھے ہوئے، جی جوتیوں کو ٹانکا لگا رہے ہیں. دو صحابی برابر سے گزرے، کہنے لگے، آپس میں کہنے لگے خطاب کرنا مشکل ہے، اور وہ بھی عقیدہ توحید پر، اور وہ بھی ایسا خطاب جس پورے خطاب میں الف کا لفظ ہی استعمال نہ ہو. یعنی بولنے والا اتنے الفاظ پر گرفت رکھتا ہو کہ فر بولتا چلا جائے اور کوئی لفظ ایسا نہ بولے جس میں الف آیا ہو. مولا جوتیاں بناتے بناتے مسکراتے ہوئے فرمانے لگے یہ کام علی کے لیے آسان ہے. 900 الفاظ پر مشتمل علی مولا کا خطبہ ہے جس میں الف کا استعمال ہی نہیں ہے. عربی میں ایسے الفاظ علی لے کر آئے ہیں، سوچ کے جلدی جلدی بولا ہے. میری طرح ہم لکھ کر بیٹھ کے پہلے لکھیں پھر پڑھیں، ایسا نہیں ہے. علی بولتے چلے گئے، اور کوئی لفظ ایسا مولا علی نے استعمال نہیں کیا جس میں الف آیا ہو. پھر ایسے ہی بیٹھے تھے، ایک دن اپنی ابا کو رفو کر رہے تھے، ابا پھٹ گئی تھی، ابا کو رفو کر رہے تھے. تو دو صحابی اور گزرے، کہنے لگے خطاب کرنا وہ بھی عقیدہ توحید پر. تو کمال تو یہ ہے کہ خطاب ایسا ہو جس میں نقطے والا لفظ ہی نہ آئے. علی مولا مسکرائے، فرمایا یہ علی کے لیے آسان ہے. 1000 کچھ الفاظ کا خطبہ ہے میرے مولا کا، غیر نقطوں کا خطبہ جس میں نقطوں کا استعمال ہی نہیں ہے. غیر نقط خطبہ علی مولا کا. جی وہ علی، اور اس خطبے کا موضوع عقیدہ توحید. جی علی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے. اچھا نبی کیا ہے کون بتائے گا؟ یا قرآن یا علی. یا اللہ بتائے گا کہ میرا نبی کون ہے، یا علی بتائیں گے کہ کون ہے مصطفیٰ. فرماتے ہیں طبیب دوار بطب. مولا علی نبی کے بارے میں فرماتے ہیں طبیب دوار بطب. میرا نبی ایک ایسا طبیب ہے جو اوزار طبابت کو، مولا علی کے جملے ہیں، اوزار طبابت کو اٹھا کر مریضوں کو ڈھونڈ کر علاج کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو ڈاکٹر صاحب نے مطب کھولا ہوا ہے نا، سب وہیں جائیں علاج کرنے. جی 2 طرح کے طبیب ہوتے ہیں. کہتا ہے جی پیاسے کو کنویں کے پاس جانا ہوتا ہے. ہمیشہ کنواں کیوں بنے بیٹھے ہو جو پیاسا تمہارے پاس آئے؟ کبھی چشمے کا پانی بھی بن جاؤ، کبھی خود بھی چلے جاؤ. جی حالات عجیب ہے، پورے صوبے کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے. مجھے سن کے بہت خوشی ہوئی حاجی علی حسن زرداری صاحب کے حوالے سے. جب دوسرا کوئی بات کرے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ خود لگ گئے پانی کو روکنے میں، خود لگ گئے پانی نکلوانے میں، مسلسل لگے ہوئے ہیں. ان کے بچے بھی، ان کا خاندان بھی، ان کی پارٹی کے لوگ بھی، اور دیگر تنظیموں کے لوگ بھی، فلاحی اداروں کے لوگ، مختلف جماعتوں کے لوگ. عزیزو میں نے جب یہ ان کے بارے میں کسی غیر سے مراد ان کے گھر کے لوگ نہیں کہہ رہے تھے، کوئی اور کہہ رہا تھا، تو مجھے یوں بھی خوشی ہو رہی تھی کہ زمین پر تو وہی بیٹھتا ہے جو بو ترابی ہو. ان کے ساری اور خاک ساری اسی کے مزاج میں آئے گی جو مجلس میں بیٹھنے کا عادی ہو. بھائی میں نے سچ جملہ کہہ دیا، اگر برداشت کر جائیں. مجلس میں بیٹھنے والا، پہلے میں کہہ چکا ہوں سنی شیعہ کی بات نہیں کر رہا، مجلس میں بیٹھنے والا اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، اور جسے ذات کی نفی کرنے کی مشق آ جائے پھر وہ تکبر نہیں کرتا، وہ غرور نہیں کرتا. سب مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، گردن ہلائیے، جوتیاں اتار کے مجلس میں آتے ہیں نا. ہم امام بارگاہ میں جوتیاں باہر اتار کے جاتے ہیں نا، ہم مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا.
مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا مجلس کے باہر چھوڑ کر آتے ہیں. کوئی کتنا ہی بڑا زمیندار ہو، کتنا ہی بڑا افسر ہو، کتنا ہی بڑا وزیر سفیر ہو، وہ جب مجلس میں آئے گا تو جوتیاں اتار کر آئے گا. تم مجلس میں سفیر وزیر نہیں ہو، مجلس میں فقیر حسین ہو. صلوات پڑھ لیں مولا حسین کی ذات پر.